بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ کھانا کون سا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ کھانوں کے بارے میں بتائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین سالن گوشت کا ہے جو سالنوں کا سردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے کھانوں کا سردار گوشت ہے، پھر چاول۔ دنیا اور آخرت کا افضل ترین کھانا گوشت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کی کثرت مضر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناغہ کر کے کھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کی دعوت یا ہدیہ کو رد نہ فرماتے بلکہ قبول فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت زیادہ پسند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا، دست آپ کے سامنے کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دان سے نوچ کر کھانے لگے۔ دست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہڈی دار گوشت میں دست کا گوشت بہت مرغوب تھا، یعنی بکری کا دست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیٹھ کا گوشت تم پر لازم ہے کہ وہ اچھا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ گوشت شانہ کا گوشت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گردن، شانہ اور پیٹھ کا گوشت زیادہ مرغوب تھا۔ بنا ہوا گوشت کھانا سنت ہے، تنہا گوشت بلا روٹی کے کھانا سنت ہے۔ نمک لگا کر خشک گوشت کھانا سنت ہے۔ گوشت کے لمبے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ان میں نمک وغیرہ لگا کر خشک کر دیا جائے۔ ایسا سوکھا گوشت ہفتوں کھایا جا سکتا ہے۔ گوشت کو اس طرح رکھنا اور ایسا گوشت کھانا سنت ہے۔ شوربہ دار گوشت کھانا سنت ہے۔ جب گوشت خریدو تو شوربہ زائد رکھو اور اپنے پڑوسیوں کو اس میں سے دو۔ گوشت میں کدو ڈال کر کھانا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شانہ کی ہڈی کا گوشت منہ سے نوچ رہے تھے، پھر تشریف لے گئے اور بلا وضو یعنی بغیر تازہ وضو کیے نماز پڑھی۔ بنی ہوئی کلیجی اور دل کھانا سنت ہے۔ قربانی کے جانوروں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاً کلیجی ہی کھاتے تھے۔ پائے کھانا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پائے 1 ماہ تک رکھتے تھے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے تھے۔ مغز گودا کھانا سنت ہے۔ مرغی کا گوشت کھانا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرغی کھانے کا ارادہ فرماتے تو چند روز تک اس کو باندھے رکھتے، اس کے بعد کھاتے۔ بعض جانوروں کے گوشت کا بیان۔ خرگوش کا گوشت کھانا سنت ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانا سنت ہے۔ نیل گائے کا گوشت کھانا سنت ہے۔ چکور کا گوشت کھانا سنت ہے۔ خباری سرخاب کھانا سنت ہے۔ مچھلی کھانا سنت ہے۔ جانوروں میں مکروہ چیزیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کے ساتھ چیزوں سے کراہٹ محسوس کرتے تھے۔ پتا، مثانہ، فرج معدہ، ذکر، میٹھا اور شہد کھانا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی بہترین مٹھائی لے کر آئے تو اسے کھا لو، واپس نہ کرو۔ اسی طرح خوشبو پیش کرے تو اسے سونگھ لو۔ ہریسہ کھانا سنت ہے۔ خلیص کھجور کا میدہ کھانا سنت ہے۔ غزیدہ کھانا سنت ہے۔ مبیز آٹے یا میدے کا حلوہ کھانا سنت ہے۔ ستو کھانا سنت ہے۔ دشیشہ کھانا سنت ہے۔ مسالے دار کھانا سنت ہے۔ مسالہ والا کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس گھر میں فاقہ نہیں جس میں سرکہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکہ ہم سب نبیوں کا سالن رہا ہے۔ سرکہ روٹی کھانا سنت ہے۔ سرید کھانا سنت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تم پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح سرید کو تمام کانوں پر ایک درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور سرید پیش کی جس میں لوکی پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوکی کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرید میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے، جمعات میں برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرید کھاؤ خواہ پانی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنیر پیش کیا گیا اور کہا گیا، وہ کھانا ہے جسے اہل
مجوس بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری منگوائی، بسم اللہ پڑھی اور کھایا۔ ایک قسم کا کھانا جس کا خبر اعظم کٹی ہوئی گندم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دودھ پینے کے لیے لایا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مشروب ایسا نہیں جو غذا کی بھی کفایت کرے سوائے دودھ کے۔ بکری کا دودھ باعث برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بکری گھر میں ایک برکت، دو بکری دو برکت، تین بکری تین برکت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی چپاتی نہیں کھائی۔ روٹی اور کھجور کھانا سنت ہے۔ گوشت روٹی کھانا سنت ہے۔ روٹی چھوٹی رکھی جائے، اس میں برکت ہے۔ گھی دار روٹی یعنی پراٹھا سنت ہے۔ لوکی کھانا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر لوکی لازم ہے، یہ دماغ کو قوی کرتی ہے۔ چقندر کھانا سنت ہے۔ اروی کھانا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کھانا وہ تھا جس میں پیاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کھانا جس کو کھایا وہ جس میں بنا ہوا پیاز تھا۔ کھجور کھانا سنت ہے۔ مکہ اور مدینہ کی کھجور کھانا سنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور کی پیدائش مٹی سے ہوتی ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجوا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ترین میوہ خربوزہ اور تازہ کھجور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سبق میں کچے پکے کھجور لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکے کھا لیے اور کچے چھوڑ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور نہیں وہ ایسا ہے کہ اس میں کھانا ہی نہیں۔ بچے والی عورت کو جس نے بچہ جنا ہو یا جس کا بچہ چھوٹا ہو کھجور کھلاؤ۔ اگر کھجور نہ پا سکو تو چھہارا ہی کھلاؤ۔ مولود بچے کی پہلی غذا کھجور ہے۔ کھجور اور مکھن کھانا سنت ہے۔ دودھ اور کھجور کھانا سنت ہے۔ کھانا اور کھجور سنت ہے۔ خربوزہ اور کھجور کھانا سنت۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں ککڑی دیکھی اور بائیں ہاتھ میں کھجور، کبھی اس ہاتھ سے کھجور کبھی اس ہاتھ سے ککڑی کھا رہے تھے۔ ککڑی اور نمک کھانا سنت ہے۔ کھجور سالن ہے۔ ردی کھجور کھانا خلاف سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گٹھلی کو بائیں ہاتھ سے پھینک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز کھاتے تو اپنے آگے نہ بڑھاتے مگر لائی جاتی تو دست مبارک چاروں طرف گھماتے۔ ایک ساتھ دو کھجور کھانا خلاف سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں مگر یہ کہ اپنے رفیق کی اجازت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کچھ کھجوریں لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفتیش کر رہے تھے، ان سے کیڑا نکال رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا رہے تھے اور اس گٹھلی کو دو انگلیوں کے بیچ شہادت کی اور اس کے ساتھ والی انگلی کے درمیان سے پھینک رہے تھے۔ آپ گٹھلی کو کھانے کے برتن میں نہیں رکھتے تھے۔ جس کی دعوت کی جائے اس کو دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ مہمان کو چاہیے کہ وسعت رزق اور مغفرت کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور آپ کھجور کے درخت کا گند کھا رہے تھے۔ کباس پہلو کا پھل کھانا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کھاؤ اور اس کا تیل لگاؤ، یہ باعث برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کھاؤ اور اس کا تیل لگاؤ۔ جو زیتون کا تیل لگائے گا شیطان اس کے پاس 40 رات تک نہیں آئے گا۔ انجیر کھانا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انجیر ایک طبق میں پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انجیر ایک طبق میں پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ کھاؤ۔ اگر میں کہتا کہ جنت سے کوئی میوہ اتارا گیا ہے تو انجیر کے متعلق کہتا، یہ بواسیر اور نقرس کے لیے نافع ہے۔ انگور کھانا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھلوں میں انگور اور خربوزہ مرغوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش کھائی اور فراغت پر یہ دعا پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انار لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سون کا ہدیہ شاہ ہند کی طرف سے ملا۔ شہتوت کھانا سنت ہے۔ سفر جل بھی کھانا سنت ہے۔ سفر جہل بھی کھانا سنت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موسم کا پھل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بوسہ دیتے، آنکھوں سے لگاتے اور یہ دعا پڑھتے۔ پھر حاضرین میں کوئی چھوٹا بچہ ہوتا اس کو دیتے تھے۔